ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دیں. کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی. میرے نبی نے چونکہ ماں کو دیکھا ہے ابا کو دیکھا نہیں، اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے. 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے. ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے، 2 ہفتے بعد رونا بھی چاہو تو رونا ختم ہو جاتا ہے. 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے. 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے، اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں، راستے پر ہیں. آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے. آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں. قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، باقی تو سب نیا مجمع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا. ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا، اس پہاڑ پر چڑھے. وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے، باقی سارے پہاڑ یوں ہیں. سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا. جو میں وہاں میں تمہیں کیا میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی. 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا. بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا. اور شمع خاموش ہوگی. کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی. تو پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے. جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھ گئے. ایمن پیچھے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا. کہ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ، قبر پہ ایسے گرے پڑے تھے. اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر لے گا. میں نہیں جاتا، میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا. کھینچ کے لے گئی، گھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا. 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے. سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. اللہ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے. گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے دیے، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں. یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا. اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر